ہمارا آج کا سبق سورہ نور آیت نمبر 51 اور 7ویں رکوع سے شروع ہوگا۔ انما کان قول المؤمنین، انما کان بے شک ہے بات، قول کہتے ہیں نا، قول بات، بے شک ہے بات المؤمنون ایمان والوں کی، بے شک ہے بات ایمان والوں کی، اذا دعوا الی اللہ، جب انہیں بلایا جاتا ہے، الی اللہ اللہ کی طرف، برسولہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، ان یقولوا یہ کہ وہ کہتے ہیں، مومنین کا کردار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، یہ کہ وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور ہم نے اطاعت کی، دونوں میں سے کوئی ایک لکھیں، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون کامیاب ہونے والے۔ پچھلے رکوع میں کیا مضامین تھے، تھوڑے سے مجھے بتائیں۔ اپنے ہونے کے دلائل دیے نا، پھر منافقوں کی مذمت کی، ہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بتائی گئی، ہاں، اور پھر منافقوں کی اللہ نے مذمت کی، ان کا کردار بتایا کہ ان کا کردار کیسا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے کردار۔ اللہ نے یہاں کس کردار کو ہائی لائٹ کیا، کس خصوصیات کو ہائی لائٹ کیا منافقین کی؟ اللہ کو اور دیتے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے۔ ہاں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جانے کا کیا مطلب ہے؟ بلایا جاتا ہے تو ان میں سے ایک وہ ہوتا ہے جو کہ حق سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جانا؟ اپنے خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے کا مطلب ہے ان کے حکموں کی طرف بلانا، ٹھیک ہے؟ تو جو حکم ان کو اپنی فیور میں لگ رہا ہوتا ہے، ان کی خواہشات کے مطابق لگ رہا ہوتا ہے، اس کو تو مان لیتے ہیں، لیکن جو ان کی فیور میں نہیں ہوتا، حق کا یہی مطلب ہے نا، فیور میں نہیں ہوتا تو وہ اس سے کیا کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور میں نے بتایا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں منافقین کا یہ طریقہ تھا کہ ان کو لگتا کہ یہ ہم نبی کے پاس جائیں گے کوئی فیصلہ لے کر، تو وہ فیصلہ آپ سے ہم انصاف سے کریں گے اور ہمارے حق میں نہیں ہوگا کیونکہ ہم خود غلطی پر ہیں۔ تو کعب بن اشرف یہودی کے پاس ایسے مواقع پہ جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے پھر سبق میں رکوع نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ مومنین کا کردار ہمیں بتا رہے ہیں کہ مومنوں کا کردار کیسا ہوتا ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، جب دو فریقوں کے درمیان کوئی تنازع ہو جائے، کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن اور سنت سے وہ فیصلے کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم قرآن و سنت کو ہم نے سنا بھی اور ہم مانیں گے بھی، یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے جو ہم نے ابھی آج کی آیت میں پڑھا۔ اور اللہ نے کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ اور پچھلے رکوع میں اللہ نے منافقوں کے بارے میں کیا کہا تھا، اولئک هم بل اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ ان کی یہ کیوں ایسا کرتے ہیں، کیا ان کو یہ خوف ہے اللہ اور اس کا رسول زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا؟ اس کا خود ہی اللہ نے جواب دیا ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ خود ہی ظالم ہیں، خود ہی اپنے ساتھ بے انصافی کر رہے ہیں۔ تو جب خود ہی اپنے ساتھ یہ ظلم اور بے انصافی کر رہے ہیں تو کامیاب کیسے ہوں گے؟ تو مومنوں کے بارے میں اللہ نے کہا وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، باقی سب بھی بولا کریں، بیچ میں بتایا کریں آپ لوگ،
غور و فکر کی عادت ڈالیں گے نا تو پھر بتا بھی سکیں گے. جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ اور وہ ڈرے گا اللہ سے، اور وہ ڈرتا رہے گا اللہ سے، وَيَتَّقْهِ اور وہ بچتا رہے گا یعنی پرہیزگاری اختیار کرتا رہے گا. تقوی سے ہے نا یہ بھی، وہ ڈرتا رہے گا اللہ سے اور پرہیزگاری اختیار کرتا رہے گا. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ پس یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. یا پھر آپ وَيَتَّقْهِ کا مطلب لکھ لیں اور وہ بچتا رہے گا ہی اس کی نافرمانی سے، وہ ڈرتا رہے گا اللہ سے اور بچتا رہے گا اس کی نافرمانی سے، پس یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. بظاہر اگر آپ اس آیت کو سرسری سا دیکھیں نا تو آپ کو تو بس یہی لگے گا اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لیا، ڈرا اور گناہ کرنے سے ڈرا اور پرہیزگاری سے زندگی گزاری، تو یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. لیکن اس کو اگر گہرائی میں جا کے دیکھیں تو اس کا بہت اس کے مفہوم پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا. اس پر میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتی ہوں، ایک رومی شخص کے، ایک عیسائی شخص کے ایمان لانے کا واقعہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ان کے پاس ایک رومی دیہاتی آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ کہا اس نے اور مسلمان ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سے پوچھا کہ تم ایمان لانے کو تیار ہو، کیسے ہوئے، اس کی کیا وجہ بنی، وجہ بتاؤ مجھے. تو اس رومی عیسائی نے کہا کہ میں نے زبور، تورات، انجیل اور جو دیگر اس سے پہلے آسمانی صحیفے تھے نا، میں ان کی چاشنی کو جانتا ہوں، میں نے ان کا مطالعہ کیا ہے، میں ان کی چاشنی کو جانتا ہوں. میں ایک دفعہ قید میں تھا، وہاں میرے ساتھ ایک مسلمان قیدی تھا، وہ قرآن پڑھا کرتا تھا. تو ایک بار وہ قرآن میں یہ والی آیت پڑھ رہا تھا، یہ جس کو ابھی آپ نے، جو بھی میں نے آپ کو ترجمہ لکھا ہے نا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، آیت نمبر 52، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ. جب میں نے، وہ عیسائی کہتے ہیں کہ جب میں نے اس آیت پر غور کیا تو مجھے بہت جامع آیت لگی، جس میں تمام سابقہ کتب سماویہ کا یوں سمجھ لیں لب لباب آ گیا. مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے. لہٰذا اب میں آپ کے پاس آیا ہوں اور میں نے اسلام قبول کر لیا. اور اس نے پھر خود ہی بتایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ میں تمام فرائض آ گئے، اللہ کی اطاعت یعنی اللہ کے ہر حکم کو ماننا ہے. اور وَرَسُولُهُ میں اللہ کے رسول کی تمام سنتیں آ گئیں، وہ تمام طریقے آ گئے اس میں. پھر وَيَخْشَ اللَّهَ میں یہ آیت اس کے مطابق یہ آیت گزری ہوئی عمر کی طرف توجہ دلاتی ہے. ٹھیک ہے، ماضی میں انسان سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں نا، ان کی وجہ سے انسان کے دل میں جو خوف پیدا ہو جائے اور وہ اللہ سے معافی مانگے. ٹھیک ہے، ماضی میں جتنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی وجہ سے خوف پیدا ہو، تو یہ آیت اس میں یہ چیز آ گئی، وَيَخْشَ اللَّهَ اور وہ ڈرے اللہ سے، یعنی ماضی میں جو خوف ہوتا ہے نا، وہ یتقی، اور اس سے مراد پھر انسان اپنی جو آگے آنے والی زندگی ہے، باقی ماندہ زندگی، وہ فکر اور محتاط طریقے سے گزارے. تو یہی چار باتیں جن کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کا لائے عمل درست کر سکتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اس دیہاتی کی یہ بات سنی تھی تو آپ نے فرمایا تھا تم نے بالکل صحیح کہا. ٹھیک ہے، بظاہر تو یہ آیت، اب اس وضاحت کے بعد آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ واقعی اس میں تو ایک پورا لائے عمل ہے ہمارے لیے، انسانی زندگی کا خلاصہ ہے. کیونکہ ہمارے ذمے کیا ہوتا ہے، فرائض کی ادائیگی ہوتی ہے یا سنتوں کی ادائیگی ہوتی ہے، یا تو گزشتہ کی فکر ہوتی ہے، آنے والے وقت کی فکر، ماضی کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں نا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور میں اس کو آئندہ نہ دہراؤں. ماضی کی غلطیوں سے بھی انسان سیکھتا ہے، تجربات سے بھی سیکھ رہا ہوتا ہے، یا پھر آئندہ آنے والی زندگی کے لیے لائے عمل ہوتا ہے. چنانچہ ان چار صفات کے جو حاملین ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، جہد ایمانہم،
اپنی زوردار قسمیں، اپنی پکی قسمیں، جہدہ کہتے ہیں پکی، زوردار، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنی پکی قسمیں۔ کون سی قسمیں؟ آگے اللہ اس کا ذکر فرما رہے، لئن امرتہم، کہ البتہ اگر آپ حکم دیں انہیں، اگر آپ حکم دیں انہیں، لَيَخْرُجُنَّ، تو ضرور وہ نکلیں گے، تو ضرور وہ نکلیں گے۔ یہاں نکلنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جہاں کہیں قوم اور ملک کو ضرورت پڑے گی نا، اس کے لیے نکلیں گے۔ ملک اور قوم کو کہاں ضرورت پڑتی ہے؟ انسان کو کہاں باہر نکلنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ علم کے حصول کے لیے بھی پڑتی ہے، جب دشمنوں کا مقابلہ ہو تب بھی پڑتی ہے، اور کوئی تکلیف دہ وقت آ جائے ملک اور قوم پر، اس وقت بھی نکلنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تبلیغ کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ دیکھیں ہمیں 2 ٹارگٹ دیے گئے ہیں دنیا میں، ہمارے پاس 2 ٹارگٹ ہیں، ایک ہے اصلاح نفس اور ایک ہے اصلاح عالم۔ صرف اپنے نفس کی اصلاح نہیں ہے ہمارا ٹارگٹ، ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ پوری دنیا کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ تو یہ نکلنے سے یہ ساری چیزیں یہاں مراد ہیں، اس کو ذہن میں رکھ رہے ہیں۔ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، اپنی پکی قسمیں، کہ اگر آپ حکم دیں ان کو، لَيَخْرُجُنَّ، تو وہ ضرور نکلیں گے۔ قُل لَا تُقْسِمُوا، آپ کہہ دیجئے نہ تم قسمیں کھاؤ، یعنی قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تم قسمیں کھاؤ۔ طاعۃ معروفہ، اطاعت دستور شریعت کے مطابق ہو، طاعۃ اطاعت، معروفہ دستور شریعت کے مطابق ہو۔ معروف لفظ کو میں نے صبح ڈیفائن کیا ہے۔ معروف ویسے نیکی کو بھی کہتے ہیں نا معروف، اور معروف کا ویسے مطلب ہوتا ہے پہچاننا، یہ بھی مطلب ہوتا ہے۔ تو نیکی کو انسان کا نفس پہچانتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے۔ اس طرح برائی کو عربی میں منکر کہتے ہیں، منکر کہتے ہیں اجنبی چیز کو، اس کا مفہوم ہے اجنبی چیز۔ تو انسان کی عقل اور نفس سے اجنبیت، انسان کی عقل اور نفس کو اس سے اجنبیت محسوس ہوتی ہے، خود انسان کی عقل کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ برا کام ہے، اس لیے برائی کو عربی میں منکر اور نیکی کو معروف کہتے ہیں۔ تو جو میں نے ڈیفینیشن صبح بھیجی تھی اس کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیں۔ معروف کا کیا مطلب ہے؟ نیک طریقے سے یا دستور کے مطابق۔ دستور کا مطلب ہوتا ہے جو عقل اور شریعت دونوں کے نزدیک صحیح ہو، وہ کام، ٹھیک ہے؟ آپ فرما دیجئے مت تم قسمیں کھاؤ، طاعۃ اطاعت، معروفہ دستور شریعت کے مطابق ہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبردار ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ بے شک اللہ خبردار ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ یہ منافقوں کی ایک اور صفت اللہ نے قرآن میں بعض جگہوں پر ہائی لائٹ کی ہے کہ منافق اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے آ کر قسمیں بھی اٹھاتے ہیں۔ یہ بات بے بات قسمیں کھانا نا، یہ انسان کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے آپ نے کبھی سوچا؟ ہماری اپنی سوسائٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، کوئی ایسی کوئی ٹھوس بات بھی نہیں ہوتی پھر بھی قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے بھائی اتنی کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، اتنا کوئی بڑا ایشو بھی نہیں ہے، تم کیوں قسمیں کھا رہے ہو؟ تو کچھ لوگ عادتاً کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ منافقین کی ایک صفت بیان کی ہے کہ یہ اپنی قسموں کو ڈھال اور ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے کیا مینٹالٹی ہوتی ہے، کیا ذہنیت ہوتی ہے، کیوں قسمیں کھاتے ہیں لوگ؟ جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس کی بات پہ یقین کریں، ہاں بڑی وجہ یہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اگر ہم قسم کھائیں گے تو اگلا بندہ ان کی بات پر یقین کرے گا، اور اگر وہ جھوٹ بھی ہوگی تو وہ وزن آ جائے گا قسم سے، اس کو سچ مانیں گے۔ اور ایسا بندہ آپ دیکھیں گے محنت سے یا عمل سے اپنی سچائی کو ثابت نہیں کر رہا ہوتا، اس لیے وہ لفظوں کا سہارا لے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو شخص محنت سے یا اپنے کردار سے، اپنے ایکشن سے
سچائی ثابت نہ کر رہا ہو تو پھر وہ لفظوں کا سہارا لے کر قسمیں کھانا شروع ہو جاتا ہے. یعنی وہی بات ہے کہ قسموں کو ڈھال اور ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قسموں کو ایک چال کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں صرف اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے. ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے. ڈیفینسو میکنزم یہ چیز ہوتی ہے، یا ریشنلائزیشن آپ کہہ دیں کہ جواز بنا رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بات پر یقین کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نا منافقوں کی قسموں کی بھی مذمت کی ہے کہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ تمہیں کرنا کیا چاہیے کہ اطاعت کرو دستور شریعت کے مطابق. قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اس لیے دنیا میں بھی یہ ایک پوائنٹ کی بات ہے ہمارے لیے، اس میں سبق ہے کہ اگر کوئی بندہ قسمیں کھا کھا کر نا آپ کو یقین دلا رہا ہو تو، یا پھر سورہ یوسف سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہر رونے والا بندہ جو آپ کو یقین دلا رہا ہو رو رو کر اپنی سچائی کا، اس کی بات پر بھی یقین نہیں کرنا. کچھ آنسو مگرمچھ کے بھی ہوتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی آنسو بہاتے ہوئے آئے تھے. تو قسمیں کھا کر آپ کو یقین دلانے والے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے ایسا کر رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے ان قسموں کے پیچھے حقیقت کوئی اور ہو. تو قسموں پر بھروسہ نہ کیا کریں. قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. آپ کہہ دیجئے تم اطاعت کرو اللہ کی اور تم اطاعت کرو رسول کی. تم اطاعت کرو اللہ کی اور تم اطاعت کرو رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا. پس اگر تم نے منہ موڑ لیا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ. پس بے شک ان کے ذمہ ہے، علیہ ہی پروناؤن رسول کے لیے ہے. پس اگر تم نے منہ موڑ لیا تو پس بے شک علیہ اس رسول کے ذمہ ہے، ما حمل جو بوجھ ڈالا گیا. اس رسول کے ذمہ ہے جو بوجھ ڈالا گیا، یعنی جو ذمہ داری ڈالی گئی وہی ان کے ذمہ ہے. پس بے شک علیہ اس رسول کے ذمہ ہے، ما حمل جو بوجھ ڈالا گیا. وعلیکم اور تمہارے ذمہ ہے، ما حملتم جو تم پر ڈالا گیا، جو بوجھ تم پر ڈالا گیا. حمل بوجھ اٹھانے کو کہتے ہیں نا، اسی سے یہ الفاظ ہیں. وعلیکم اور تمہارے ذمہ ہے، ما حملتم جو بوجھ تم پر ڈالا گیا. وہ بوجھ کیا ہے ابھی میں نے بتایا. جو ذمہ داری اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈالی وہ کیا تھی؟ آپ جو ذمہ داری نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈالی گئی وہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں. یہ ذمہ داری تھی نا. اور امت کی ذمہ داری بھی کیا ہے؟ دو ذمہ داریاں ابھی میں نے بتایا، اصلاح نفس اور اصلاح عالم، یعنی دعوت و تبلیغ کا کام. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. پس اگر تم نے منہ موڑ لیا تو اس رسول کے ذمہ ہے جو بوجھ اس پر ڈالا گیا، اور تمہارے ذمہ ہے جو تم پر ڈالا گیا. وَإِن تُطِيعُوهُ. اور اگر تم اطاعت کرو گی، اگر تم اطاعت کرو گے اس نبی کی، اس رسول کی، تو کیا فائدہ ہے؟ تہتدو تم ہدایت پالو گے. ہدایت کا مطلب ہوتا ہے سیدھا راستہ مل جانا. وَإِن تُطِيعُوهُ. اگر تم کہا مانو گے، تم اطاعت کرو گے اس رسول کی، تہتدو تم ہدایت پالو گے. یہ بھی ایک ذمہ داری ہے مسلمانوں کی، ٹھیک ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. وما علی الرسول. اور نہیں ہے رسول کے ذمہ، اور نہیں ہے رسول کے ذمہ الا البلاغ المبین، مگر صاف صاف پہنچا دینا ہے. نہیں ہے رسول کے ذمہ مگر صاف صاف پہنچا دینا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا. وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے
وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وعملوا الصالحات اور کام کیے انہوں نے نیک، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس وعدے کا بتا رہے ہیں کہ میں نے ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے، کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، کہ میں ضرور خلافت دوں گا ان کو، کہ میں ضرور جانشینی دوں گا ان کو۔ اچھا میں نہیں، یہاں وہ آئے گا کہ وہ ضرور خلافت دے گا ان کو، یستخلفن ہے نا، تو وہ ضرور خلافت دے گا ان کو، کہ وہ ضرور خلافت دے گا ان کو، فی الارض زمین میں، مسلمانوں کے ساتھ جو اللہ نے عروج کے وعدے کیے ہیں نا، اور حکمراں ان کو حکومت دینے کے کامیابی کے وعدے کیے ہیں، وہ اسی صورت میں ہیں، ایمان اور عمل صالح کی صورت میں، وہ ضرور خلافت دے گا ان کو فی الارض زمین میں، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ خلافت دی اس نے ان لوگوں کو، جیسا کہ خلافت دی اس نے ان لوگوں کو، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، جو باکس نہیں ہے گرین والا باکس، اوپر سب سے اوپر اس میں، بسم اللہ، جیسا کہ جانشین بنایا اس نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، وَلَا یمکنن کہتے ہیں تمکنت، ٹھیک ہے، یعنی تمکنت یعنی جما دینا، قوت دینا، قبضے میں دینا، ٹھیک ہے، وَلَا یمکنن اور وہ ضرور قوت دے گا، یا مضبوطی دے گا، ٹھیک ہے، اور وہ ضرور قوت دے گا، لہم ان کے لیے، دینہم ان کے دین کو، اور وہ ضرور قوت دے گا ان کے لیے ان کے دین کو، الذی جو ارتضی پسند کیا ہے اس نے، جو پسند کیا ہے اس نے، لہم ان کے لیے، وَلَا یُبَدِّلَنَّہُم اور وہ ضرور بدل دے گا، ہم ان کے لیے، اور وہ ضرور بدل دے گا، ان کے لیے، من بعد خوفہم ان کے خوف کے بعد، امنا امن کو، اس کو اصل میں اس طرح پڑھیں گے، وَلَا یُبَدِّلَنَّهُم کے بعد امنا کا ترجمہ کریں گے، اور وہ ضرور بدل دے گا ان کے لیے امن کو، من بعد خوفہم ان کے خوف کے بعد، ٹھیک ہے، جب پڑھیں گے نا اس کو ترجمے کے ساتھ تو اس طرح پڑھیں گے، اور وہ ضرور بدل دے گا ان کے لیے امن کو، من بعد خوفہم خوف کے بعد، تلاوت میں تو اسی طرح پڑھنا ہے، وَلَا یُبَدِّلَنَّهُم من بعد خوفہم امنا، لیکن جب ترجمہ کریں گے تو ایسے کریں گے، وہ ضرور بدل دے گا ان کے لیے امن کو ان کے خوف کے بعد، اور وہ ضرور بدل دے گا ان کے لیے امن ان کے خوف کے بعد۔ تین وعدے یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ کیے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، لیکن صرف ایمان نہیں لاتے، نظریہ درست نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ کردار بھی ہوتا ہے، عامل الصالحات۔ موٹ والا موڈ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کون سے تین وعدے کیے ہیں مسلمانوں کے لیے؟ اہل ایمان سے اللہ نے تین وعدے کیے ہیں، یہاں پہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے کون سے وعدے؟
तो सबसे पहले लयस्तखलिफन्नहुम, हाँ खिलाफत अर्जी, हाँ पहला वादा खिलाफत का है। दूसरा वलयुमक्किनन्न लहुम दीना, इसका क्या मतलब है? अल्लाह उनके लिए दीन को कुव्वत देगा, यानी दीन को इस्तिहकाम मिलेगा, दीन का गलबा होगा। तीसरा अमन होगा, अमन। ये 3 वादे अल्लाह ने इस आयत में किए हैं, ठीक है। यअबुदूननी, वो इबादत करेंगे मेरी, ला युशरिकून बी शैआ, नहीं वो शरीक करेंगे मेरे साथ किसी को। वमन कफ़र बाद ज़ालिका, और जिसने कुफ़र किया इसके बाद, फ़उलाइका, बस यही लोग हैं, हुमुल फ़ासिक़ून, नाफरमान। कमस्तख़लफ़ल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, अल्लाह ने मुसलमानों से पहले किसको खिलाफत दी थी? अगर तारीख़ में देखें तो पहले बनी इसराइल को खिलाफतें मिलती रहीं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमतें कितनी बड़ी थीं। और फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम के बाद खुलफाए राशिदीन, चारों खुलफा का एक गोल्डन पीरियड था, पुरअमन दौर। तो इस्लाम की ये पेशगोई उस वक्त दुरुस्त साबित हुई थी। नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है कि मुसलमानों पर एक ऐसा पुरअमन दौर आएगा कि एक औरत सनआ से हज़र मौत तक बिल्कुल अकेले सफ़र करेगी, लेकिन अल्लाह के खौफ के सिवा उसे कोई खौफ ना होगा। तो हज़रत उदी इब्न हातिम वो फरमाते हैं, मैंने अपनी आँखों से नबी अलैहिस्सलाम की इस पेशगोई को पूरा होते देखा था। जो सहाबा का दौर था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा अव्वल, फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा दोम, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा सोम, फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा चहारम। तो ये 4 खुलफा जो थे, इनका दौर इंतहाई पुरअमन दौर था। औरतें तन तनहा ऊँटों पर ज़ेवरात लेकर सफ़र करती थी, कोई चोर डाकू दुश्मन तारुज़ नहीं करता था। ये खुलफाए राशिदीन का सुनहरा दौर था, जिसकी जो अल्लाह ने यहाँ वादा किया वो पूरा हुआ। उसके बाद जो दौर शुरू हुआ, उसके बाद बनु उमैया का दौर शुरू हुआ, जिनके पहले जो खलीफा थे हज़रत अमीर मुआविया, वो खिलाफत का दौर नहीं कहलाता, वो मलूकियत का दौर कहलाता है, ठीक है, उसको मलूकियत का ज़माना कहते हैं। इन लोगों ने फिर हुकूमतें की, और इसमें हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो आए थे ना रहीमहुल्लाह, बहुत ज़बरदस्त हुक्मरान थे। इसलिए बाज़ उनका ज़माना इतना पुरअमन और इतना अच्छा था कि उनको बाज़ मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा जो हैं वो खिलाफत राशिदा में ही शुमार करते हैं, क्योंकि उन्होंने इन्हीं सहाबा के नक्श कदम पर खिलाफत की पूरी ज़िम्मेदारियाँ पूरी की थी। फिर उसके बाद अब्बासियों का दौर आया था, अच्छा जो इसका दौर था ना, उमवी खुलफा का जो दौर था, वो दौर था मेरे हाल में 1400 साल। उसके बाद 650 साल अब्बासियों का दौर था, ठीक है, यानी इन्हितात आ गया, इन्हितात का ज़माना। और ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के साथ ही मुसलमानों में कत्ताल शुरू हो गया था। तो ये अल्लाह की नेमतों के जो अव्वलीन नाकदरदान लोग थे, वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के मुखालफीन थे, हालांकि ये सारे कलमा गो थे, लेकिन इनमें कुछ मिस्री, बसरी, कूफ़ी और इराकी थे ना, और ये यहूदियों और मुनाफिकों की मुश्तरका साजिशों का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से ये खिलाफत जो है फिर चली गई, और आज तक देखें इन्हितात का दौर है। वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काता, और तुम कायम करो नमाज और तुम अदा करो ज़कात। व अतीउर रसूल, और तुम अताअत करो रसूल की। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये बहुत अहम फ़राइज़ हैं। अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अतीउर रसूल कहीं भी नज़र नहीं आते। अकीमुस्सलात भी आप देखें कितने लोग हैं नमाज़ों को कायम करने, कायम का ये मतलब है पाबंदी के साथ पढ़ना, उसकी पूरी शराइत के साथ पढ़ना। ऐसा नहीं कि वक्त गुजार के पढ़ रहे हैं, जब कभी दिल चाहा तो पढ़ लिया, कभी दिल चाहा तो नहीं पढ़ा। तो आज कितने फ़ीसद मुसलमान हैं जो अकीमुस्सलात पे अमल करते हैं।
وآتوا الزکوٰۃ پہ کتنا یہ اس پہ زیادہ خواتین کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ زیادہ زیورات انہی کے پاس ہوتے ہیں. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ لا تحسبن الذین کفروا، نہ تم ہرگز خیال کرو الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، نہ تم ہرگز خیال کرو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، معجزین فی الارض کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں زمین میں. عاجز کرنے والے یا ہرانے والے ہیں. کس کو ہرانے والے ہیں؟ اللہ کے پروگرام کو، اسلام کو. یہ مت تم ہرگز خیال کرو، نہ تم ہرگز خیال کرو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ وہ ہرانے والے ہیں. اس میں لکھ لیں اللہ کے پروگرام کو، یا آپ صرف لکھ لیں اسلام کو. فی الارض زمین میں. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور البتہ برا ہے مصیر، البتہ بری ہے مصیر لوٹ کر آنے کی جگہ. البتہ بری ہے لوٹ کر آنے کی جگہ. اور اس آیت میں پھر اللہ تعالیٰ تسلی بھی دے رہے ہیں. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو اللہ تم پر رحم کرے تو یہ فرائض پورے کرو. اور اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ تسلی بھی دے رہے ہیں کہ تم کافر یہ خیال نہ کرو کہ کافر اگر غالب ہیں تو وہ اسلام کو ہرا دیں گے زمین میں، اللہ کے پروگرام کو ہرا دیں گے. ایسا نہیں ہوگا. یہ ایک وقتی غلبہ ہے اور محض اللہ کے قانون امہال کی وجہ سے، استدراج کی وجہ سے ہے. اور خود مسلمانوں کی کمزوریاں ہیں. اور ان ٹھکانوں کا ان کا انجام کیا ہے؟ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور البتہ بری ہے لوٹ کر آنے کی جگہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.